وہ اس کے گھر سے کوئی یعنی ویسے اگر مرد نہ آنے دے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ ماں باپ سے ملنے کا حق طلب کر سکتی ہے. وہ اس کے گھر سے کوئی چیز صدقہ نہ کرے بیوی جو ہے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لے. یعنی شوہر کے مال میں سے صدقہ جو ہے شوہر کی اجازت سے کر سکتی ہے. اگر شوہر اجازت نہ دے اس کے انجانے میں اس مال سے صدقہ نہ کرے. اگر ایسا کرے گی تو اجر شوہر کو ملے گا اور گناہ عورت پر ہوگا. نیز وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے. گھر سے نکلنا بھی جو ہے اس میں بیوی جو ہے وہ شوہر کی پابند ہے. شوہر اگر منع کر دے گھر سے باہر نہ جاؤ تو اس کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. عورت اپنے اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. نفلی روزہ رکھنے سے اس سے اجازت لے کے رکھے. یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور شوہر کو، اس لیے کہ یہ نکاح جو ہے اخلاق کی حفاظت کے لیے ہے. اگر مرد کا کوئی جذبہ ہے اور گھر میں وہ پورا نہیں ہوتا ہے اور رکاوٹ اس میں پڑتی ہے تو وہ بدراہی کا شکار ہو سکتا ہے. فواہش اسلام پسند نہیں کرتا. اس لیے عورت سے کہا گیا ہے کہ نفلی روزہ جو ہے، فرض عبادات میں کسی کی پرمیشن نہیں چاہیے. فرض تو ادا کیا جائے گا، اللہ کا حق ہے، وہ سب سے پہلا حق ہے. لیکن نفل عبادت میں شوہر سے وہ پوچھ لے تب روزہ رکھے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، اور جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیرے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. بشارت ہے عورتوں کے لیے کہ عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو تعلقات زن و شو کے لیے بلاتا ہے، خصوصی ازدواجی تعلقات کے لیے بلاتا ہے، اور وہ نہ آئے اور اس بات پر اس کا شوہر اس سے رات بھر ناراض رہے تو فرشتے صبح تک اس عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ یہ کانٹریکٹ کا پارٹ ہے. وہ اپنا نفس مرد کے حوالے کرتی ہے، مرد اس کے نفقات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، مہر دیتا ہے. تو دونوں کو اپنا اپنا پارٹ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے تاکہ اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکیں، فواہش سے بچ سکیں. اس کے بعد گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو اللہ نے کچھ اختیار دیے ہیں کہ اگر عورت حقوق ضائع کر رہی ہے، حفظ للغیب میں کمی آ رہی ہے، اطاعت میں کمی ہے، نشوز، اطاعت سے مراد یہ نہیں کہ ہر چھوٹی موٹی بات بلکہ اہم معاملات جو بہت ہیں ان میں اگر وہ مستقل عورت مرد کی بڑائی ماننے سے انکار کرتی ہے بلکہ چلانے کے لیے الٹے کام کرتی ہے اور کچھ شرعی قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں، ایسی تمام اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے. جیسے کہ ہر ایک اتھارٹی والے کو ڈسپلن کا اختیار ہوتا ہے، ڈسپلنری پاورز ہوتی ہیں، تو وہاں پر گھر میں بھی ڈسپلنری پاورز جو مرد کو دی گئی ہیں وہ سورہ نساء میں بیان ہوئی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، تو اگر تمہیں ان سے نشوز کا خوف ہو. نشوز کے معنی یہی ہیں کہ نافرمانی اور شوہر کے اطاعت کو اور بڑائی کو تسلیم نہ کرنا. فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو. مثلا کسی خاص گھر میں مرد کہتا ہے وہاں مت جاؤ، کوئی وجہ ہے، اب وہ عورت گھر میں جائے بار بار، تو اب یہ نشوز ہے. وہجروہن، اور ان کو فی المضاجع، اور ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو. پہلا حق تو وعظ و نصیحت کا کہ زبانی تلقین، سمجھانا بجھانا، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس کی حکمت بتانا، میں کیوں منع کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس سب کے باوجود وہ نہیں جانتی ہے اور مستقل جس چیز سے اس نے منع کیا ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے، اس کا حکم نہیں مان رہی ہے. تو اگلا اسٹیپ پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے وہجروہن فی المضاجع، کہ بستروں پر ان کو تنہا چھوڑ دو، بستر الگ کر دو. یہ ناراضگی کا ایک شائستہ طریقہ ہے. اس کی لمٹ میں نے پہلے بتا دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہے. اگر 4 مہینے بھی وہ الگ رہ کے عورت کو بھی یعنی اپنی جگہ سے نہیں ہلتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں وہی کرتی رہوں گی، اور مرد بھی سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، پھر ان کو اکٹھا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر ان کو چاہیے کہ وہ الگ ہو جائیں. تو نارمل حالات میں علیحدگی جو ہے 3 4 5 دن، ہفتہ ہی بہت مشکل ہوتا ہے اگر نارمل تعلقات ہوں. اتنے میں جو ہے وہ یا مرد کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت سختی کی ہے، یا عورت کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، اور وہ پیچ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا بتایا وضربوہن، اور ان کو مارو. یہ مارنے کا جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لائسنس ہے کہ جس طرح چاہے اور جتنا چاہے اور جب چاہے چھوٹی چھوٹی بات پہ مارنا شروع کر دے. یہ لائسنس نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ناپسند کیا ہے. جو بیویوں کو سختی سے لوگ مارنے والے ہیں آپ نے ان کو پسند نہیں کیا. ایک زمانے میں آپ نے منع کر دیا تھا کہ بیویوں کو نہ مارا جائے. پھر کچھ صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ آپ نے تو بالکل ان کو باغی بنا دیا ہے. تو پھر یہ خیر اللہ کا حکم بھی تھا، لیکن آپ نے 2 چیزیں خاص منع فرمائی ہیں. ایک یہ کہ چہرے پہ قتل نہ مارو، چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے آپ نے. دوسرے مار کے سلسلے میں جہاں کہیں بھی ہے وہ کہا ہے غیر مبرح، کہ ایسی مار جس کا نشان نہ پڑے.
ایسی مار جس سے کوئی زخم نہ آئے، جس سے کوئی نشان نہ پڑے. تو اس کا مطلب یہ کہ صرف تادیبی علامتی مار کہ جس سے ایک ناراضگی اور غصے کا اظہار ہو جائے، جیسے کہ یعنی دشمنی والی مار نہ ہو، مخاصمت والی مار نہ ہو، بلکہ ایک ہمدردانہ تادیب کے لیے، جیسے انسان اپنے بچے کو کبھی تھوڑا بہت ہلکا سا چپت لگا دیتا ہے کہ ادب سکھانے کے لیے، تو وہ مشفقانہ اور ایک حد میں رہتے ہوئے ہلکی علامتی مار، اس کی بھی اجازت ہے. اس سے زیادہ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، بات مان لے، تو وہ رنجش بھلا دو، پرانی بات ختم ہو گئی. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کو ستانے کے بہانے مت ڈھونڈو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ اس طرح کے تنگ کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور بہت تم پر اختیار رکھتا ہے. اس کے بعد نکاح کا تعلق، اسلام کا سارا منشا اب تک کے بیان سے چیز سامنے آئی یہی ہے کہ نکاح کا تعلق بہرحال تمام عمر ساتھ نبھانے کی نیت سے ہونا چاہیے، اور یہی چیز ڈیزائربل ہے کہ ایک خاندان جو بن گیا ہے وہ پھر مرتے دم تک وہ خاندان قائم رہے. لیکن انسان، اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اس میں خالی تخیلاتی قسم کے احکامات نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ پریکٹیکل احکامات دیے گئے ہیں انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے. تو نکاح کے مقاصد جو ہیں، اگر کوئی نکاح اتنا اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تعلقات میں کہ وہ مقاصد ہی ضائع ہونے لگے، نہ اخلاق کی حفاظت رہ سکے، نہ افزائش نسل ہو سکے، نہ سکون و اطمینان ہو سکے، تو ایسا گھر تو پھر کوئی گھر نہیں ہے. پھر اس میں اللہ نے ایگزٹ روٹ رکھا ہے، تو ایسے نکاح کو توڑنے کا اختیار رکھا ہے. اب یہ توڑنے کا اختیار، کیونکہ مرد کو نکاح کرنے کا اختیار ہے، اور ماں کے نکاح کے حوالے سے ساری مالی ذمہ داریاں بھی اسی پر ہیں، مہر کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے، مینٹیننس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے. تو نکاح کا، طلاق کا، اس معاہدے کو توڑنے کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے. مرد کو جو حق دیا ہے وہ ان کوالفائڈ ہے، یعنی قانونی لحاظ سے ان کوالفائڈ ہے، اخلاقی لحاظ سے نہیں. قانونی لحاظ سے کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، چاہے اخلاقاً اس نے برائی کیوں نہ کیا ہو، پھر اس کی پوچھ وہاں ہوگی، لیکن قانونی لحاظ سے وہ علیحدگی ہو جائے گی. تو کہا گیا بیدہی عقدۃ النکاح، کہ نکاح کا جو گرہ ہے یہ اس مرد کے ہاتھ میں ہے، اس نے یہ قبول کی ہے اور یہی اس کو کھول سکتا ہے. تو طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، مرد کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابغض الحلال، حضور نے فرمایا کہ ابغض الحلال، حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے بری چیز عند اللہ عز وجل الطلاق، کہ اللہ عز وجل کے نزدیک سب سے بری چیز حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں طلاق ہے. یعنی ناگزیر حالات کے علاوہ طلاق تک نوبت نہیں آنی چاہیے. ہندوازم نے، عیسائیت نے سرے سے طلاق رکھی نہیں، ان کے یہاں طلاق ہے ہی نہیں، یعنی مذہبی لحاظ سے طلاق کا حق نہیں تھا کہ جی جو بھر ساتھ ہو گیا، جنم جنم کا ساتھ ہو گیا. لیکن ان کے قانون ملکی میں طلاق کا، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، دو لوگ نہیں رہ پا رہے ہیں تو طلاق کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق جو ہے وہ ساری عمر سڑتا ہی رہے، یہ ظلم ہوگا. تو طلاق اس لیے رکھی گئی ہے. لیکن طلاق سے پہلے ایک ایسا پروسیجر اللہ نے دیا ہے، شریعت نے ایسا پروسیجر دیا ہے کہ اس پروسیجر کو اگر فالو کیا جائے، اس کے بعد اگر طلاق ہوگی تو پچھتاوے کی نوبت نہیں آئے گی. اور جب اس پروسیجر کو فالو نہ کیا جائے تو پھر پچھتاوے کی نوبت آتی ہے اور پریشانی اور پشیمانی کی نوبت آتی ہے. تھوڑا سا میں اس کو بیان کر کے، ذرا سا وقت لگے گا تو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں.